شام کے وقت جب ہماری ماں بہنیں کھانا بناتی ہے اس کا ذائقہ چکھنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ سبزی میں نمک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، نمک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس کے شوربا کو اپنے انگلی میں لے سکتی ہے اور اپنے زبان پہ اپنے جیب پہ وہ لگا کر ٹیسٹ کر سکتی ہے، اپنے حلق کے اندر نہ لے جائے، اس کو کھائے نہیں، اپنے زبان پر اس کو محدود رکھ کے اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ چکھ سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح کے کچھ سوالات اور بھی ہیں جو ہمارے ذہن میں ابھی نہیں آ رہے ہیں، یاد آنے پر آپ کو بتائیں گے۔ تو بہت سے ایسے سوالات ہیں جو صحیح معنی میں صحیح ہیں، لیکن ہم نے اور آپ نے اس کا مفہوم غلط سمجھ لیا۔ شاید کچھ سوال ہے کہ جیسے ہم لوگ فطرہ منڈل کو جمع کرتے ہیں اور اس کی بعد منڈل عید کی نماز کی بعد تقسیم کرتے ہیں، تو کیا فطرہ دینے والے کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ صحیح بات ہے کہ ہمارے سماج میں ایک دستور شروع سے ہی چلا رہا ہے، اور خصوصاً ہمارے شیخ آبادی برادریوں میں، کہ وہ فطرہ کو نماز عید سے پہلے کچھ دیر پہلے، 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے منڈل کے پاس جمع کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کب لوگوں کو دیتے ہیں، مسکین کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ فطرہ کو خود سے بھی بانٹ سکتے ہیں، خود بانٹ دیجئے، 3 دن پہلے بانٹ دیجئے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز عید سے پہلے وہ آپ کا فطرہ، وہ آپ کا پیسہ مسکینوں تک چلا جائے۔ اگر نہ جائے، اب بات میں ادا کر رہے ہیں، مسکین تک نہ پہنچے، تو میرے بھائیوں کسی نے کہا تھا کہ وہ عام صدقوں میں شمار ہوگا، لیکن آپ کے وہ فطرہ کے معنی میں نہیں رکھتا ہے۔ رہی بات یہ ہے، شیخ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا کیا قصور، ہماری کیا کوئی غلطی ہوگی، فطرہ مانا جائے گا یا نہیں؟ تو اگر سماج میں کوئی منڈل ذمہ دار ہے اور وہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم کسی کو پہنچا دیں گے، مسکینوں تک پہنچا دیں گے، اگر وہ معتبر آدمی ہے، آپ کو اس کے اوپر بھروسہ ہے کہ وہ آدمی دے دیتا ہے، وہ منڈل مسکینوں تک پہنچا دیتا ہے، تو پھر آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ کے کوئی گناہ نہیں، آپ کے وہ فطرہ شمار ہوں گے۔ لیکن وہ معتبر شخص نہیں ہے تو پھر آپ کے فطرہ قبول نہیں ہوں گے۔ تو ایک اور سوال ہے، عید کی نماز عورت امام بن کر نماز پڑھا سکتی ہے یا مرد پڑھائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہے کہ عید کی نماز کے لیے جو امام بنیں گے وہ مرد بنیں گے، عورت کبھی اس کا امام نہ بنے۔ صحیح جواب یہ ہے کہ عورت امام نہ بنے۔ اگر عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے تو آپ عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام کرائیے، یا پھر اگر آپ اس بار نہیں کرا سکے ہیں پھر بھی آپ عورتوں کو امام نہ بنوائیے، کوئی ایک آدمی ڈبل نماز ادا کر لے۔ یہ ان کے اللہ کے رسول کی جماعت کے بارے میں کہا گیا تھا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تنہا، تو آپ کہہ رہے تھے کون ہے جو قربانی کرے، کون ہے جو صدقہ کرے، یعنی اس کے ساتھ جوڑا لگا دے، تو آپ کوئی امام آ کے عورتوں کو نماز پڑھا دے، عورت امام نہ بنے۔ ہاں، جلدی سے آپ عیدگاہ میں اس کے لیے نماز کا انتظام کر دیں، عورت امام نہ بنے۔ صحیح جواب یہ ہے۔ اور ایک بات ہے کہ جیسے رمضان میں اس طرح ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن الگ سے عورت امام بن کر جمعہ کی نماز پڑھتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جمعے کے دن الگ سے عورت امام بنتی ہے؟ جی آج تک تو ہم مطلب کہیں نہیں سنے ہیں کہ عورت امام جمعے کے دن بنتی ہے۔ کہیں اگر اس طرح سسٹم نہیں ہے تو آپ جمعے کے دن بھی کوشش یہ ہے کہ آپ جمعے کے دن بھی مرد ہی امام بنے، عورتوں سے بچا جائے، عورت امام نہ بنے، مرد ہی امام بنے۔ صحیح جواب یہی ہے۔ ہاں، کوشش جتنا جلدی ہو۔ آپ کہیں گے ہماری یہاں مجبوری ہے، تو بھائی مجبوری کب تک ہے؟ 1 سال 2 سال، اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ تو صحیح جواب اس کا یہی ہے، چاہے عیدین کا مسئلہ ہو، جمعے کا مسئلہ ہو، مرد ہی امام بنے، عورت اس کے پیچھے نماز پڑھے، عورت ہرگز امام نہ بنے۔ اگر کوئی اس طرح عذر ہو تو پھر میرے بھائیوں کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری کام کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ رمضان میں برش، کولگیٹ
कर सकते हैं पड़ेगा रोजे की हालत में। रोजे की हालत में देखिए, कोई अगर जिसमें कोई उस तरह बदन में आपके पेट तक कोई उस तरह चीज नहीं जा रही है तो कोई मुजायका नहीं, कोई हर्ज नहीं है। रोजे की हालत में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको उस तरह लगे, अंदेशा हो कि आपके पेट तक जा रहा है, कोई पेट में अच्छा आपका इजाफा कर रहा है, आपको ताकत मिल रही है, तो उस चीज से बचा जाए। जैसे कोई इंजेक्शन लगवाता है, जैसे इंजेक्शन लगवाता है तो इंजेक्शन यहाँ तक कि खून भी निकलवाना जायज है। इंजेक्शन करता है, इंजेक्शन लगवाता है, अगर ताकत की इंजेक्शन ना हो, भूख लगी हो, भूख को मिटा ना सके, तो इस तरह कोई हर्ज नहीं है, वो कर सकता है। 3 नंबर सवाल है कि रमजान में बीवी के साथ हम बिस्तरी को छोड़कर और दूसरी काम कर सकते हैं? रमजान में बीबी के साथ हम बिस्तरी के अलावा बाकी सारे काम कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल हजरत आयशा के साथ गले मिलते थे, आपको हजरत आयशा को बोसा देते थे। आयशा खुद बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल से ज्यादा आप लोग अपने आप को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर आप लोग अपने आप को ज्यादा काबू में नहीं रख पाएंगे। अल्लाह के रसूल अपने आप को ज्यादा काबू में रखने वाले थे, इसलिए आप अपनी बीवी हजरत आयशा को बोसा देते थे। तो आप भी दे सकते हैं मसलियतन, लेकिन आपको चाहिए कि आप बचे, लेकिन बचने की अगर गुंजाइश ना हो, आपको लगता है कि खतरा हो, बीवी से हम मिल लेंगे, बीवी से जिमा कर लेंगे, ऐसी सूरत में आप बीवी से बोसा ना लें, बीवी से दूर ही रहें। शरीयत का एक मसला ये भी है कि अगर कोई अच्छी चीज हराम चीज में मुब्तला भी कर रही है तो शरीयत में उस चीज से भी रुकने को कहा गया है। जैसे बोसा लेना जायज है, रमजान के महीने में अपनी बीवी को बोसा लेना, गले मिलना, उसके पास सोना, सारी चीजें जायज है। लेकिन जायज चीज अगर आपको हराम में मुब्तला कर रही है, हराम कामों में आपको डाल रही है, अंदेशा है कि उससे खतरा हो, हराम हो जाए, गुनाह हो जाए, तो फिर आप उस चीज को भी छोड़ दीजिए। यही सही जवाब। जज़ाकल्लाह खैरन। ठीक है, मैं अपनी तकरीर को ऐसे खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारी हिला जितनी बातें हमने कही सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जो बातें गलत हों आप अल्लाह के वास्ते एक बंदा समझकर, एक इंसान समझकर माफ करिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, ये शब कदर है, हम सबको इसको गनीमत समझने की तौफीक दे और ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबका ठिकाना जन्नत बनाए। अस्सलाम वालेकुम।